ہجر من گفتم علاج زندگی، گفتم علاج زندگی، گفتہ کے دیدار منا گفتم. پہلی بات تو یہ کہ وہ میں نے اردو میں جو بات کی تھی وہ فارسی میں سے نہیں کی تھی، کہ وہ فارسی کا شعر مجھے صحیح یاد نہیں تھا تو وہ، اور مجھے معلوم تھا کہ حافظ صاحب کو یاد ہوگا، لیکن اس وقت اگر میں کہتا تو وہ سلسلہ جو ہے نا، البتہ فارسی کا ایک جملہ مجھے آتا ہے کہ وہ ہے کہ کہتے ہیں کہ تو میرا حاجی بگویم میں من ترا حاجی بگو، یعنی کہ تو مجھے حاجی کہے تو میں تجھے حاجی کہے، اور حج دونوں نے نہیں کیا ہوتا، یہ دو دوست آپس میں صلاح کر لیتے ہیں، حج دونوں نے نہیں کیا ہوتا. تو جی ہاں جی جی فارسی ہی کا ایک مصرع ہے جس میں بڑا مشہور ہے، کجا آپ کجا میں منتورا حاجی بگویم تو مرا ملا بگویت. میں آپ کو حاجی صاحب کہتا ہوں، آپ مجھے مولانا صاحب کہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ کہاں تو کجا من کجا. ہاں بات یہ ہے کہ چے نسبت خاک را با عالم پاک، بھائی اتنا ہی کہوں گا. جی. وہ حضرت علامہ اقبال اور رام القدو کو ایک بندے نے خط لکھا کہ جی میں حاضر ہونا چاہتا ہوں تو آپ سے کچھ فیض. تو بعد نے جو جواب لکھا وہ اس کا مفہوم یہ تھا کہ فیض وغیرہ کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ تشریف لائیں گے تو جیسے شاعر نے کہا ہے کہ خوب گزرے گی جو میل بیٹھیں گے دیو. تو آپ اگر تشریف لائیں گے تو ہم دونوں کی ملاقات کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں کو کچھ نہ کچھ عطا ہو جائے. تو یہ صحبت کا کمال ہوتا ہے کہ وہ اچھی صحبت میں جو اگر کچھ ہم خیال لوگ بیٹھ جائیں پھر وہ جو خیال بھیجنے والا ہے وہ کچھ نہ کچھ اقبال کو بھی عطا کر دیتا. تو یہ محفل کا فیض ہوتا ہے. تو باقی جو بات ہو رہی تھی کربلا کی شریعت کی، اور بات آ گئی پھر حافظ صاحب نے ایک فرمائش بھی کر دی کہ 2 دن بعد جو ہے نا وہ مدینہ منورہ سے جو مکے کا سفر ہوا. تو پہلے تو میں واصف صاحب کے ان سے کسی نے پوچھا جی علم اور حکمت یہ بتا دیں کہ اس میں کیا فرق ہے، اور یہ تو کہاں سے ملتے ہیں. تو انہوں نے جیسے میں نے کہا کہ ان کا اصل جواب تو ایک جملے میں ہی ہوتا ہے، تو تفصیل پھر بعد میں ہوتی. وہ ایک جواب تھا، ایک جملہ تھا، کہا تھا کہ علم جو ہے وہ نجف سے ملتا ہے، حکمت جو ہے وہ کربلا سے ملتا ہے. علم جو ہے مولا علی سے ملتا ہے، حکمت جو ہے امام اعظم. یہ آپ کا جملہ مجھے یاد ہے، محفل میں موجود تھا. ٹھیک ہے. تو وہ بات ہو رہی تھی شریعت کی، علم کی، حکمت کی اور فتح مکہ کی. تو شریعت اور طریقت کا لوگ فرق بھی پوچھتے ہیں، مختلف طرح سے اس کی وضاحت کی گئی ہے. تو یہ ایک وضاحت یہ بھی سن لیں، شریعت والے جو ہے نا ان کا سفر مدینے سے شروع ہوتا ہے اور فتح مکہ پہ ختم ہو جاتا ہے. طریقت والوں کا سفر جو ہے نا پھر آگے چلتا ہے اور کربلا تک پہنچتا ہے. اور ابھی شام کی بھی بات ہوئی تھی، تو کربلا سے بھی چلتا ہے اور شام تک بھی پہنچتا ہے. تو یہ طریقت اور شریعت میں
شریعت والے وہاں جا کے ختم ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ خطبہ حجۃ الوداع ہے، دس از فائنل، اب آپ اس پہ عمل کریں، آپ مکمل مسلمان۔ تو مکمل مسلمان ہونا اور بات ہے، اور مکمل عاشق ہونا اور بات، تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور مسلمان ہونے کی دعوت عام ہوتی ہے، تو عاشق ہونے کے کہا جاتا ہے کہ جی یہ چراغ ہم بجھا رہے ہیں، جس نے جانا چلا جائے۔ دعوت کا اینٹی دعوت ہوتی ہے، عشق میں اینٹی دعوت ہوتی ہے، شریعت میں دعوت ہوتی ہے، طریقت میں اینٹی دعوت ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں کسی نے پوچھا تھا کہ یہ مچ کیا ہوتا ہے، تو میں نے کہا یہ مچ جو ہوتا ہے نا، یہ پرانے وقتوں میں یہ یلو گرین ریڈ لائٹ نہیں ہوتی تھی، وہ درویش نے مچ لگایا ہوتا، دور سے نظر آتا کہ یہ ریڈ لائن ہے، بیٹا یہ مچ نہیں ہے، اس سے بچ۔ مچ کا مطلب ہوتا تھا کہ میرے سے بچ، اور اگر آنا بھی ہے تو یہ عشق نہیں آسا، کیا یہ عشق نہیں ہے آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو یہ مچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ آگ ہے، میں بیٹھا ہوں اور مجھے پتہ ہے میں اس آگ کے پاس کیسے بیٹھا ہوں، تو جو ہے نا یہاں پہ کیا لینے آتا۔ تو اگر وہ آیا ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی غرض نہیں، تو وہ اسے کہتا ہے لکھ کے لے آؤ، وہ لکھ کے لے آتا ہے، تو وہ لے کے اس کو اسی اپنی آگ میں ڈال دیتا۔ یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے دعا دینے کا، وہ جس کی سمجھے اس نے آگ میں ڈال دی، وہ سمجھے اس نے وہ اپنے محبوب کے سپرد کر دی، وہ آگ جو ہوتی نا وہ محبوب کیا۔ تو پہ پھر میں نے یہ بھی لکھ دیا تھا، وہ تھوڑی وہ الفاظ سے بھی الفاظ غریبی کر دی تھی۔ میں نے کہا یہ مچ جو ہوتا ہے نا، یہ بتا رہا ہوتا ہے بابا کہ دس از ٹو مچ فار یو، یہ دس از ٹو مچ، تو اس سے تو بچ، ٹھیک ہے نا۔ ادھر نہ وہ کیا گیت ہے کہ شمع کہے پروانے سے ادھر مت آنا جل جائے گا، وہ نہیں سنتا اس کی، اس کو جل جانا ہوتا ہے۔ کیا ہے وہ بھائی سنا دی، شمع کہے پروانے سے جل جائے گا، ادھر مت آ، وہ نہیں سنتا اس کی، اس کو جل جانا، وہ دیوانہ ہوتا ہے، پروانہ ہوتا ہے۔ وہ آپ کی فرمائش میں نے پوری کر دیا، فتح مکہ کا ذکر کر دیا، اور بتا بھی دیا کہ فتح مکہ سے آگے بھی ایک سفر ہے جس کو شریعت والے انہوں نے غائب کر دیا، اور طریقت والے جو اس کو لے کے بیٹھے جی۔ اور وہ ایسا میر تقی میر کا ایک شعر ہے جو حافظ صاحب نے بات کچھ اس طرح سے ہے، جس کو صحیح یاد ہو وہ ٹھیک کر دے کہ حضرت شیخ مسجد میں برسوں دو گانا ادا کریں، حضرت شیخ مسجد میں برسوں دو گانا، جو ایک سجدہ اس دیکھ تلے کا ان سے ہو تو سلام کرے، جو ایک سجدہ، یہ میر تقی میر، جو ایک سجدہ اس دیکھ تلے کا ان سے ہو تو سلام کرے، کہ جو اردو دان ہی اس کی کوئی لطف اٹھا سکتا ہے کہ سلام کرے کا لفظ کتنا خوبصورت ہے، جو ایک سجدہ اس دیکھ تلے کا ان سے ہو تو سلام۔